مبارک کی 21 تاریخ مولا کائنات امام المشارق والمغارب داماد مصطفیٰ حضرت سیدنا و سندنا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا 21 رمضان مبارک یوم شہادت ہے۔ اسی بنیاد پر میں نے مناسب سمجھا کہ آج کی خطبہ جمعہ میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ احباب گرامی قدر، اہل سنت مسلک اعتدال ہے۔ ہم حضور کے صحابہ کے بھی خادم ہیں، حضور کی اہل بیت کے بھی خادم ہیں، اور جہاں تک اہل بیت بالخصوص مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبتوں کا تعلق ہے تو اللہ کی قسم ہے مولا علی کی شان جیسی ہم اہل سنت بیان کر سکتے ہیں کہ ان سے محبت جیسی ہم کرتے ہیں کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام عاشقاں امام الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ مولا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا حاجت روا ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یوں عرض کرتے ہیں: مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت میں لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نسبی تعلق بھی ہے، اور حضور اکرم علیہ السلام کی غلامی میں بھی ان کو بڑا اعلیٰ مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام کے چچا جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ محترمہ ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد، وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ نبی پاک ان کو اپنی امی جان کہا کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام ان کے وصال باکمال کے موقع پر ان کی قبر میں بھی جلوہ فرما ہوئے، اور حضور اکرم علیہ السلام نے اللہ اکبر ان کے لیے جو دعا فرمائی وہ بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ رسول پاک نے علیہ السلام سرکار نے دعا کی: مولا میرے اور مجھ سے پہلے نبیوں کے وسیلے سے میری اماں فاطمہ بنت اسد کی بخشش فرما، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی ذات والا صفات نبی پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت سے چند سال قبل جناب ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوئے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اس موقع پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی عمر مبارک تقریباً 8 یا 9 سال تھی، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نفوس قدسیہ میں سر فہرست ہیں کہ جنہوں نے دور جاہلیت میں بھی کوئی ایسا جاہلیت والا کام نہیں کیا، شراب نوشی، بت پرستی، اس قسم کے کسی کام غلط کام میں ملوث نہیں ہوئے۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف پایا تو اس وقت حضور اکرم علیہ السلام کے کلمہ پڑھا تو بچوں میں سب سے پہلے جس نے رسول اکرم کا کلمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مردوں میں جس ہستی نے سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جن عورتوں میں جنہوں نے سب سے پہلے رسول پاک کے کلمے کا شرف پایا ہے وہ ام المومنین مخدومہ کائنات محبوبہ محبوب کائنات حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات ہیں۔ اور مولا مرتضیٰ کو یہ بھی شرف حاصل ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی شرف حاصل ہے
کہ اعلان نبوت کے بعد دوسرے روز جو نماز پڑھی گئی، یعنی سب سے پہلے جو نماز پڑھی گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھنے کا جس ہستی کو شرف حاصل ہے وہ حضرات وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم علیہ السلام سرکار کی ذات والا صفات کے ہر موڑ میں آپ کے شانہ بشانہ رہے، حضور اکرم علیہ السلام کی ان کو سنگت اور معیت نصیب رہی۔ رسول اکرم علیہ السلام کو کتنے مظالم کا، ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا، کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام سرکار پر کفار مکہ نے کون سا ظلم نہیں ڈایا، مگر ہر موڑ پر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے شانہ بشانہ رہے، گاڑی میں محصور رہے تو علی پاک اس موقع پر بھی ساتھ رہے۔ اور جب ہجرت کا رسول اکرم علیہ السلام کو حکم نامہ جو ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تو اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کے بستر پر سونے کا شرف جس ہستی کو عطا کیا گیا وہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ وہ موڑ ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو جس جگہ پر سونے کا حکم دیا جا رہا ہے کفار مکہ حضور سمجھ کر، حضور کی ذات سمجھ کر ان کو شہید کر سکتے تھے، خطرہ یقیناً موجود تھا، مگر علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہا جاتا ہے رب کے حبیب فرماتے علی کہ ہم اس بات پر تیار ہے کہ تو میرے بستر پر سوئے اور کفار مکہ مجھے تلاش کرتے، میرے بستر تک پہنچ جائیں اور مجھے سمجھ کر قتل کر دیں، تو کیا اس بات کے لیے تو تیار ہے؟ تو علی پاک بھی کہہ رہے تھے، اس کے ترجمانی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام شاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے کیا خوب فرمائی ہے۔ امام محمد رضا کی زبانی حضرت مولانا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترجمانی ہے۔ وہ مولانا شیر خدا کہہ رہے تھے کہ ہم کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ رب کے محبوب کریم علیہ السلام سرکار کے بستر منور پر سونے کا علی پاک کو شرف حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ پاک جلوہ گر ہوئے، اللہ اکبر حضرات، حضور نے رشتہ اخوت صحابہ میں قائم کر دیا، ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا، دوسرے کو تیسرے کا بھائی بنا، تیسرے کو چوتھے کا بھائی بنا دیا۔ اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام نے صحابہ میں رشتہ موافقات قائم کیا، بھائی چارے کا رشتہ قائم کر دیا۔ علی پاک اکیلے رہ گئے، علی پاک رسول اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا حضور مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ علی پاک کو اللہ کے حبیب نے یہ بھی شرف بخشا، ان کو یہ بھی عصمت عطا کی، ان کو یہ بھی فضیلت عطا فرمائی۔ رسول پاک نے فرمایا اے علی، کیا اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ وہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ان کو یہ بھی شرف بخشا۔ 2 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی شہزادی، شہزادی کونین، شہزادیوں میں چھوٹی شہزادی، شہزادی کونین، حضور کی لاڈلی شہزادی، شہزادی کونین، مخدومہ کائنات، سیدہ کائنات، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور نے نکاح کا جو ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو شرف عطا کر دیا۔ اور رب کے حبیب نے فرمایا مجھے رب نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی کریمہ بیٹی فاطمہ کا نکاح علی بن ابی طالب سے فرماؤں۔ وہ سیدنا علی المرتضیٰ، اور جب غزوات کی باری آتی ہے، غزوات کی باری آتی ہے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات کے ساتھ غزوات میں تبوک کے ایک غزوے کے سوا اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ ہر موڑ پر اللہ کے حبیب کے ساتھ رہے۔ بدر کا غزوہ ہے، بدر کی جنگ ہے تو علی پاک رسول اللہ کے شانہ بشانہ ہے، احد کی جنگ ہے علی پاک حضور کے شانہ بشانہ ہے، خندق کی جنگ ہے حضور کے شانہ بشانہ ہے، خیبر کی جنگ ہے حضور کے شانہ بشانہ ہے، فتح مکہ کا موقع ہے علی پاک حضور کے شانہ بشانہ ہے، خیبر کا موقع ہے علی پاک حضور کے شانہ بشانہ ہے، حنین کا موقع ہے حضور علیہ السلام سرکار کے شانہ بشانہ ہے۔ رب کے محبوب کریم علیہ السلام کی ہر موڑ پر سنگت کا شرف پایا ہے جس ہستی نے، وہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی ذات ہے۔ اور اگر تبوک کے موقع
وہاں پر حضور نے ان کو مدینہ پاک میں عورتوں اور بچوں میں حفاظت کے طور پر حفاظت کے لیے معمور فرمایا ہے۔ علی پاک نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رب کے حبیب کریم علیہ السلام، آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ فرمایا علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے؟ کثیر صحابہ کرام علیہ رضوان سے، بہت سارے صحابہ سے، بالخصوص سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے کلمات مبارکہ منقول ہیں، مروی ہیں۔ رب کے حبیب نے فرمایا علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تیری میری نسبت جو ہے، تیرا میرا رشتہ جو ہے وہ ہے جو موسیٰ و ہارون کا تھا، جیسے وہ بھائی تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ہارون بھائی تھے، اللہ اکبر، تو میرا بھائی ہے۔ اور علی یاد رکھنا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ رب کے حبیب کریم علیہ السلام سرکار کی ذات نے ان کو اس شرف سے نوازا ہے۔ حضرت ولی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں رب کے حبیب کریم علیہ السلام سرکار کی ذات والا صفات نے بہت ساری احادیث طیبات جو ہے ارشاد فرمائی ہے۔ علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی عظمتوں سے نوازا ہے۔ خیبر کا موقع ہے، کہنا کموز فتح نہیں ہو رہا۔ حضرت رسول اکرم صحابہ کے مجمع میں ایک رات جلوہ فرما تھے۔ رب کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے ایک رات فرمایا، بخاری سے لے کر کثیر کتابوں میں روایت موجود ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ پاک فتح عطا فرما دے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے بارے میں رب کے حبیب کریم کی زبان منور سے ان کی عظمت اور شان خود رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، میں کل جھنڈا اس کو دوں گا، کل جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہوگا، رب رسول کی بارگاہ میں وہ محبوب ہوگا، اللہ رسول سے وہ محبت کرتا ہوگا، اللہ پاک اس کے ہاتھ پر فتح عطا کر دے گا۔ یہاں لوگ پر پڑھ کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں حضرات، ایک تو بات یہ ہے، آج ایک ڈولہ وہ بھی ہے جو کہتا ہے نبی کو کل کا پتہ نہیں ہے، نبی کل کی بات نہیں جانتا، نبی غیب کی بات نہیں جانتا۔ سنو بخاری کی حدیث کا جملہ ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر رب فتح عطا کر دے گا۔ اور پتہ چلا یہ عقیدہ باطل ہے کہ نبی کل کی بات نہیں جانتا، یہ عقیدہ جھوٹ کا پرندہ ہے کہ نبی کو غیب کی خبر نہیں ہے۔ رب کے حبیب کریم علیہ السلام نے بتا دیا کہ کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کو دوں گا اس کو فتح مل جائے گی، جو مجھے میں جانتا ہوں اللہ پاک جل شانہ کس کے دست پر کس کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح عطا کرے گا۔ نہ صرف اس بات کی خبر دی بلکہ رب کے حبیب نے اگلا ایک اور جملہ وضاحت کے لیے اور بھی سمجھا دیا، فرمایا وہ جس کو میں جھنڈا دوں گا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ اب محبت کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے۔ کس سے ہے؟ دل سے۔ فرمایا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ بتا دیا اور رب کے محبوب نے کہ دلوں کی باتیں بھی مجھ سے چھپی نہیں رہتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اس کے دل میں کیا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہوگا، رب رسول کی بارگاہ میں وہ محبوب ہوگا۔ اگلا دن آتا ہے، فرمایا علی بن ابی طالب کدھر ہیں؟ سرکار ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، حاضر بارگاہ کیا گیا، حاضر بارگاہ ہوئے، رسول اکرم نے اپنا لعاب دہن علی پاک کی آنکھوں میں لگایا تو جو تکلیف ہے جاتی رہی، اور اللہ نے اپنے حبیب کو اتنی شان دی ہے کہ حضور کے لعاب دہن میں بھی اللہ نے شفائیں رکھی ہیں، حضور کے لعاب دہن میں بھی اللہ نے شفائیں رکھی ہیں۔ حضرات سیدنا علی المرتضیٰ کو جھنڈا دیا، رب کے محبوب کریم علیہ السلام سرکار کی برکتوں سے علی پاک کو اس شرف سے نوازا کہ خیبر کے قلعہ قموس کی فتح کا صحرا علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر منور پر سجا دیا۔ میں یہاں پر کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں، سنو غور کرو، اپنے عقیدوں کو پہچانو، اپنے عقیدے کو پہچانو۔ اور آج یہ جو ہمارے ہاں یہ
یہ ریت چل پڑی ہے جنہیں لائے کہ علی اتنا کر چلی. آج ہمارے ماحول میں دوسرے لوگوں کے جناب دیکھا تھا کہ مولا علی کے شہزادے حسین پاک کے برادر محترم سیدنا حضرت عباس کے لیے غازی عباس علمدار کا لقب عام طور پر لوگ بولتے ہیں. یہ لقب کوئی حرام تو نہیں ہے، مگر میں اس پر اشارہ کرنا چاہتا ہوں. سوچو یہ بولی کس کی ہے، علمدار کیوں ہے؟ کہا حسین پاک نے علم کو دیا، حسین پاک نے جھنڈا کو دیا کربلا کے میدان میں. حسین پاک جس کو جھنڈا دیں وہ علمدار ہے. خدا کی قسم ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، ہم ان کے در کے کتے پڑنا اپنا شرف سمجھتے ہیں، مگر بولو، غور کرو، سوچو جن کو حسین پاک جھنڈا دے وہ علمدار ہیں، تو جن کو مصطفیٰ جھنڈا دے، مولا علی کو مصطفیٰ نے جھنڈا دیا. ایک موقع پر نہیں، کئی موقع پر رسول اللہ نے جھنڈا دیا. امیر حمزہ کو جھنڈا دیا، زید بن حارثہ کو جھنڈا دیا، کئی صحابہ کو جھنڈا دیا. تو مولا علی کو تو علمدار نہیں کہتے. مولا علی شیر خدا کو علمدار کیوں نہیں کہتے؟ بات علمدار کہنے کے یہ مفہوم کی نہیں ہے، بات صرف سمجھو کہ جو وہ بولے وہ ہم نے کیوں بولنا ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی ذات بالا سے بات، اللہ اکبر، اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے ان کو کتنی عظمتوں سے نوازا گیا، ان کو کتنی شانوں سے نوازا گیا. رب کے حبیب نے فرمایا علی منی وانا منہ، فرمایا علی مجھ سے ہے میں علی سے. پر اس جملے کا بھی لوگ مطلب بیان کرتے ہیں کہ حضور کا جسم علی کا جسم ہے، حضور کا خون علی کا خون ہے، مگر سمجھو یہ مفہوم غلط ہے. اگر اس کا معنی یہ ہو کہ حضور کا جسم علی کا جسم ہے تو پھر سیدہ فاطمہ سے نکاح کیسے ہوگا؟ علی پاک شیر خدا کو حضور کا جسم ہے اور سیدہ فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی ہے. علی منی حق ہے، مگر اس کا معنی یہ نہیں ہے. یہ محاورہ محبت ہے، عربوں میں رواج تھا، جس سے بہت پیار ہوتا تھا اس کو کہتے تھے تو مجھ سے ہے میں تجھ سے. اور یہ صرف کئی نفوس قدسیہ ہیں جن کو رب کے حبیب نے عطا کیا ہے. علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہے، سنو، جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ منور سے بڑی عظمتوں سے نوازا گیا. اور آج کیس پر فتن دور میں اس فتنے سے بھی خبردار ہو جاؤ، اپنے ایمانوں کو بچاؤ. جو صحابہ اہل بیت میں آپس میں دراریں ثابت کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، صحابہ اہل بیت میں بغض ثابت کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. آؤ، صحابہ اہل بیت میں بغض نہیں تھا، قدرتیں نہیں تھی، ان میں محبتیں ہیں. نفرتیں کیسے ہو سکتی ہے جب رب کا قرآن اعلان کرتا ہے رحماء بینہم، فرمایا محبوب کے جتنے پیارے ہیں آپس میں پیار والے ہیں، آپس میں پیار والے ہیں، محبتوں والے ہیں، اور نفرتوں والے نہیں ہیں. آؤ، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی عظمتوں کو حضور کے صحابہ نے بیان کیا. اور یہ بات یاد رکھو، صحابہ اہل بیت میں اگر نفرتیں ہوتی تو یہ تو بتاؤ کہ مولا علی کی شان کی حدیثیں بیان کرنے والے ہیں کون؟ کنہوں نے رسول اکرم سے سنا علی پاک کی شانوں کو؟ کنہوں نے امت تک ان شانوں کو پہنچایا ہے؟ وہ کون ہیں؟ حضور کے صحابہ ہی تو ہیں، صحابہ ہی تو ہیں. آج لوگ بڑا چون چون کا بیان کرتے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، مگر بتاؤ تو صحیح راوی کون ہے؟ راوی کون ہے؟ ان میں ایک راوی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک راوی عبداللہ بن عمر ہے، ایک راوی حضرت عمران بن حسین ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں راوی ہے. اور حدیث کی کتابوں میں بہت سارے واقعات ہیں
وقت کی قلت ہے، صرف 2-3 واقعات سن لیجئے۔ سنیے اللہ پاک نے جل شانہ نے محبوب کے صحابہ اہل بیت کے میں کیسی محبتوں کی محبتیں پیدا فرمائی ہیں، ان میں آپس میں کیسی محبتیں نہیں۔ حضور کی بارگاہ ہے، رسول اکرم کی بارگاہ ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان حاضر بارگاہ ہیں۔ راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، مسجد نبی کے دروازے سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اندر داخل ہوئے۔ اب مسجد صحابہ کرام علیہ رضوان حاضر بارگاہ ہیں، حضرت علی المرتضیٰ نے مجلس کے باہر کھڑے ہو کر دیکھا کہ مجھے کہاں جگہ ملے گی۔ ادھر حضور کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر بارگاہ ہیں، حضور اکرم علیہ السلام نے علی پاک کی طرف دیکھا، پھر صحابہ کی طرف دیکھا، ادھر علی پاک نے دیکھا، مجھے جگہ کہاں ملے گی؟ تو حضور کے پہلو میں کون بیٹھا تھا؟ حضور کے پہلو میں حضور کا یار غار ہے، اصل بشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے سرکے کہا علی میرے پاس آ کر میرے پاس آ کے بیٹھ جاؤ۔ علی پاک بیٹھ گئے، اس موڑ پر رسول پاک نے فرمایا، رب کے حبیب نے فرمایا شان والے کی شان بھی شان والا ہی جانتا ہے، شان والے کی شان کو شان والا ہی جانتا ہے، فضیلت والے کی فضیلت کو فضیلت والا ہی جانتا ہے۔ اور ذرا سنو، وہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق مولا علی آپس میں ملے۔ صدیق اکبر نے فرمایا علی تجھے مبارک۔ علی پاک نے فرمایا ابو بکر صدیق کس بات کی بات مبارک ہے؟ کہا میں نے رسول پاک سے سنا ہے، حضور فرما رہے تھے کہ جنت کی ٹکٹیں علی المرتضیٰ تک سے فرمائیں گے، جنت کی ٹکٹیں ان لوگوں کو شرم سے دور کرنا چاہیے جو صحابہ اہل بیت میں نفرتیں بتاتے ہیں، اور نفرتیں ہو بھی نہیں سکتی کہ رب کا قرآن تو ان کی محبتیں بیان کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جنت کی ٹکٹیں کون دے گا؟ حضرت علی دیں گے، مولا علی دیں گے۔ علی پاک نے کہا ابو بکر آپ کو بھی مبارک ہو، آپ کو بھی کیا ہو؟ مبارک ہو۔ کہا علی کس بات کی مبارک ہے؟ کہا اللہ کے محبوب نے مجھے بھی فرمایا ہے علی جنت کی ٹکٹیں تو تو ہی دے گا، پر جس کے دل میں میرے یار غار کا بغض اس کو جنت کی ٹکٹ نہیں دے گی۔ جنت کی ٹکٹ اسی کو جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہو۔ آؤ وقت کی قلت ہے ورنہ اور بڑے واقعات ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب رب کے حبیب کریم علیہ السلام رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حضور حج کر کے واپس تشریف لا رہے تھے، غدیر قوم کے موقع پر مقام پر حضور ٹھہرے، وہاں پر حضور نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ہاں جلوہ کری فرمائی۔ کچھ لوگوں نے یمن کے کچھ لوگوں نے حضرت علی پاک کی شکایتیں کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس موقع پر خطبہ دیا، اس کا ایک جملہ سے یہ پڑھ کے سنا، وقت کی قلت ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا لوگو کیا میں تم سب کی جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ کیا تمہاری جانوں کا سب زیادہ مالک میں نہیں ہوں؟ عرض کیا حضور کیوں نہیں؟ اور میں تو پھر من کن کو مولا ہو فہذا علی مولا فعلی مولا ہو، وفی روایت قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا سن لو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، علی مولا ہے۔ یہ مولا کا معنی حب، دوست، رفیق، یہ سارے معنی ہیں۔ حضرات سنو، رب کے حبیب کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی، یا اللہ جو علی کو محبوب رکھے تو بھی اس کو محبوب رکھ، جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ اس موقع پر فاروق اعظم اپنی جگہ سے اٹھے۔ کون اٹھے؟ فاروق اعظم مراد مصطفیٰ اٹھے، جن کو رسول اللہ نے رب سے مانگ کر لیا ہے۔ وہ فاروق اعظم
اللہ اکبر، جن کو رسول اللہ نے رب سے مانگ کر لی۔ علی پاک کے قریب آ گئے، کہا علی تیری صبح بھی مبارک ہے، تیری شام بھی مبارک ہے، تو صرف میرا ہی محبوب نہیں ہے، سارے مومنوں کا محبوب ہے، مومن مردوں کا بھی محبوب ہے، مومن عورتوں کا بھی محبوب ہے۔ آپس میں جو نفرتیں ہوتی تو یہ محبتوں کی باتیں ہوتی۔ فاروق اعظم کا دور ہے، دو بندے آ گئے حضرت فاروق اعظم سے کہ ہمارا فیصلہ کر دو۔ سرکار فاروق اعظم نے اپنے دائیں طرف دیکھا تو مولا علی بیٹھے تھے، کہا علی تم ان کا فیصلہ کر دو۔ فیصلہ کروانے آنے والوں میں سے ایک نے کہا یہ ہمارا فیصلہ کریں گے۔ فاروق اعظم منبر سے نیچے اترے، اس کا گریبان پکڑ کر اس کو نیچے گرایا، کہا شرم نہیں آتی تو اس کے بارے میں بات کرتا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ وہ فاروق اعظم اور وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ کا دربار ہے، جنگ صفین کا ہی واقعہ ہے، علامہ عبدالعزیز برادری نے نقل کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے دربار میں ایک شاعر آیا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اللہ کو سنو، آج لوگ نفرتوں کی باتیں کرتے ہیں، سنو صحابہ اہل بیت میں نفرتیں نہیں تھیں، اللہ کی قسم محبتیں ہی محبتیں تھیں، ان کے کردار کو پڑھنا ہے، حدیث کی کتابوں کو پڑھو، سیرت کی کتابوں کو پڑھو تو پتہ چلے گا وہ نفرتوں کی تو جائے نہیں ہے۔ ایک شاعر آیا، کہا حضرت امیر معاویہ نے کہ تم حضرت علی کی شان میں کچھ شعر تو سناؤ، حضرت علی کی شان میں شعر تو سناؤ۔ انہوں نے اس شاعر نے 3 شعر پڑھے، امیر معاویہ نے 7,000 درہم ان کو عطا فرمایا۔ اور ایک اور واقعہ حضرت امیر معاویہ کے وقت ایک بندہ آ گیا، آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، بڑا مشکل مسئلہ ہے، امیر معاویہ سے کہا آپ سے مسئلے کا حل لینے آیا ہوں، تو میں تم ایسے کرو مسئلے کا حل لینا ہے تو علی پاک کے پاس چلے جاؤ، علی پاک کے پاس چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ وہ بندہ کہنے لگا میں تو آپ سے حل چاہتا ہوں، فرمایا تجھے شرم نہیں آتی تو کس کے بارے میں بات کرتا ہے کہ فاروق اعظم ان کے بارے میں فرماتے تھے، علی پاک کے بارے میں اللہ وہ وقت نہ لائے کہ کوئی مسئلہ پیش ہو رہا ہو میرے پاس علی نہ ہو، عمر فاروق اکیلا وہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو۔ حضرات صحابہ اہل بیت میں نفرتیں نہیں تھی، محبتیں ہی محبتیں ہیں۔ اور اگر مولا علی کو دیکھو تو مولا علی سے پوچھا جاتا ہے سرکار نبیوں رسولوں کے بعد کون سب سے افضل ہے، تو مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں مولا علی کے شہزادے راویوں میں موجود ہیں، 80 کے لگ بھگ 150 سند سے روایت ہے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل ہے اس کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ اگر جھنڈا حضور نے مولا علی کو دیا تو اللہ کے حبیب نے اپنا مسئلہ ابو بکر صدیق کو دیا، مولا علی نے بتا دیا لوگوں نبی اور رسولوں کے بعد جو ہستی سب سے اول ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے، یہ مولا علی کا فیصلہ ہے۔ اور کوفہ میں کسی نے کہہ دیا مولا علی کے دور میں کہ ابو بکر عمر سے علی افضل ہیں، مولا علی جلال میں آ گئے، مولا علی جلال میں آ گئے، مولا کائنات مولا علی شیر خدا کا چہرہ انور جلال سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے منبر پر جلوہ گری فرمائی، خطبہ دیا، اس میں ایک جملہ یہ ہے لوگوں آج کے بعد تو میرے پاس ایسا شخص آئے جو مجھے ابو بکر عمر سے افضل بتائے، کہے کہ علی کا پہلا نمبر ہے، مولا علی فرماتے ہیں سن لو میں اس کو حد مفتری لگاؤں گا، اس کو 80 کوڑے ماروں گا، پنجابی میں ترجمہ کرو اس کو 80 لتر ماروں گا۔ اب جو کہتے ہیں جی میں مولا علی سے پیار تو بہت کرتا ہوں مگر افضل مولا علی کو سمجھتا ہوں، افضل مولا علی ہے حضرت ابو بکر عمر سے، تو مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں اس کو کیا کروں گا 80 لتر ماروں گا۔
اس کا مطلب ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عقیدہ ہے، ہم سنی خوش نصیب ہیں، ہم سنی خوش نصیب ہیں، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو مولا علی کا عقیدہ ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے مولا علی سے پیار تو بہت ہے، اور اس طرح کے جو ڈبہ بھی اور فرانڈیے اور جالی کے اس قسم کے خبیث کمال جو بکواس کرتے پھرتے ہیں کہ مولا علی کا پہلا نمبر ہے، اس کا مطلب وہ کہنا چاہتے ہیں مولا علی سے پیار تو بہت ہے پر مولا علی کی ہم بات نہیں مانتے، اور ہم سنی خوش نصیب ہیں، ہم مولا علی کی ذات کو بھی مانتے ہیں، مولا علی کی بات کو بھی مانتے ہیں کہ نبی رسول کے بعد جو ہستی سب سے افضل ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور مولا علی نے فیصلہ کر دیا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں رب کے حبیب کی کثیر حدیث ہے، حدیثیں روایت کرنے والے وہی صحابہ ہیں، بتاتے ہیں کہ ہمارے اندر نفرتیں نہیں ہیں، قدرتیں نہیں ہیں، ہمارے اندر محبتیں ہی محبتیں ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ کے فضل سے ہم اہل سنت خوش نصیب ہیں، ہم حضور کے صحابہ کے بھی خادم ہیں، حضور کی اہل بیت کی خادم ہیں، امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام عاشقاں امام شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ کے شعر پر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ امام احمد رضا مرتضی شیر حق، مولا علی شیر خدا، حیدر کرار، مولا المسلمین، مولا کائنات، اسد اللہ الغالب، حضرت سیدنا علی المرتضی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں مرتضی شیر حق، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، سارے بہادروں سے بڑے بہادر، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، ساقیے شیر و شربت، محبتوں کا شربت پلانے والے ہیں، ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فضل ولایت میں لاکھوں سلام۔ اللہ پاک جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب کریم محبوب کے صدقے شریعت مطہرہ کے احکام و مسائل میں سیکھنے اور عمل کرنے، مذہب مہذب حق اہل سنت پر ہمیں زندگی، اسی پر ہمیں موت عطا